ایک عورت کو اللہ پاک ہر بار اولاد نورینہ سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی، اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی، مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا اور اسی طرح ایک کے بعد ایک عورت کے 20 بچے فوت ہوئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور اپنے خالق حقیقی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے کہا، اے کون و مکان کے مالک، تیری اس گناہ گار بندی کی کیا تقصیر ہوئی کہ سال میں 9 مہینے خونے جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں۔ جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی کہ نہیں۔ اے دکھی دلوں کے بیت جاننے والے، مجھ بے نوا پر اپنا لطف و کرم فرما۔ روتے روتے اسے اونگ آ گئی۔ وہ خواب دیکھتی ہے کہ ایک باغ میں ہے جس میں وہ سیر کر رہی ہے، جہاں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محل بنے ہوئے ہیں۔ ایک محل پر اس کی نظر پڑی، اس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ باغات اور تجلیات دیکھ کر وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ محل کے اندر جا کر دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی اور اس کے وہ تمام بچے بھی اس محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیبی آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ سب اس کا اجر ہے۔ خوشی کی اس لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا ملال جاتا رہا اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو اس سے بھی زیادہ میرا خون جگر بہا دے تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اسی طرح رکھے تو مجھے کوئی غم نہیں، یہ انعام تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج پسند آیا، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔